الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انی اعوذ بک عذاب القبر واعوذ بک عذاب الحشر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمہ اللہم نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ حیات الصحابہ کے باب نمبر 3 میں حضرت انس والیوم 3 میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ایمانی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے، لیکن جب ہم آپ سے جدا ہو جاتے ہیں تو وہ حالت نہیں رہتی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا تمہارا معاملہ تمہارے رب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہماری بڑی عجیب ایمانی حالت ہوتی ہے، لیکن جب ہم آپ سے جدا ہو جاتے ہیں تو وہ حالت نہیں ہوتی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تمہارا اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، ہم تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی اللہ اپنے رب کو اپنا رب سمجھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، پھر یہ نفاق نہیں ہے، یعنی تم منافق نہ سمجھو اپنے آپ کو۔ بزاز کی یہ روایت ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دیہاتی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ حضور نے فرمایا، اللہ تعالی۔ اس دیہاتی نے کہا، رب کعبہ کی قسم، پھر تو ہم نجات پا گئے۔ حضور نے فرمایا، اے دیہاتی، کیسے؟ اس نے عرض کیا، کیونکہ کریم ذات جس کسی پر قابو پا لیتی ہے تو معاف کر دیتی ہے۔ اس دیہاتی نے فرمایا کہ پھر تو میں نجات پا گیا۔ حضور نے فرمایا، پھر ہم نجات پا گئے۔ حضور نے فرمایا، اے دیہاتی، کیسے؟ اس نے عرض کیا، کیونکہ کریم ذات جب کسی پر قابو پا لیتی ہے تو اسے معاف کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی جو ہے وہ معاف فرمائے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام آوازیں سن لیتا ہے۔ ایک عورت اپنا جھگڑا لے کر حضور کے پاس آئی اور حضور سے باتیں کرنے لگی، حالانکہ کمرے کے کونے میں تھی، لیکن مجھے اس کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی باتیں سن لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت اللہ کے رسول پر نازل کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلوک فی زوجہا، بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑتی تھی اور اپنے رنج و غم کی اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، اور اللہ تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ احمد کی روایت ہے یہ۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، بابرکت ہے وہ ذات جو ہر چیز سن لیتی ہے۔ میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کی بات سن رہی تھی، لیکن کبھی ان کی آواز مجھے آتی تھی اور کبھی نہیں آتی تھی۔ یہ پچھلی حدیث جو ہے اس کی ایکسپلینیشن ہے تھوڑی سی، دوسری روایت۔ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے خاوند کی شکایت یوں کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ، میرے خاوند نے میرا سارا مال لے لیا، میری جوانی ختم کر دی، اس کے لیے میرے جسم سے بہت بچے پیدا ہوئے، اور میری اب عمر بھی زیادہ ہو گئی اور میرے بچے بھی نہیں ہیں، اب نہیں میں بچے میرے ہو سکتے، تو اس نے مجھے زہار کر لیا ہے۔ زہار ایک قسم کی زمانے جاہلیت میں ایک طلاق کا نام تھا۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس کی شکایت کرتی ہوں۔ یعنی حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ بات کی اور کہا، اے اللہ تعالیٰ، میں آپ سے اس کی شکایت کرتی ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضرت خولہ رضی اللہ عنہا ابھی وہاں سے اٹھی نہیں تھی کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آ گئے اور قرآن کی آیت لے کے آئے، قد سمع اللہ قول التی تجادلوک فی زوجہا والی آیت، یعنی وہی آیت کہ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے شوہر کا معاملے میں جھگڑتی تھی۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کے خاوند جو تھے وہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ حاتم کی روایت ہے اور تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے۔
ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور کی وفات ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے لوگوں، اگر محمد علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے معبود تھے جن کی تم عبادت کرتے تھے تو سن لو، ان کا انتقال ہو چکا، اور اگر تمہارا معبود وہ ہے جو آسمان میں ہے اور تو پھر تمہارے معبود کا انتقال نہ ہوا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہی تو ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے اور بخاری کی روایت ہے۔ صحابہ، ایک اور روایت میں ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے باب کے اتفاق میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ گزر چکا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عمر عطا فرمائی اور ان کو اتنا عرصہ دنیا میں باقی رکھا کہ اس عرصے میں اللہ کے رسول اللہ کے دین کو قائم کر دیں، اور اللہ کے رسول نے اپنا اللہ کا دین قائم کر دیا، اللہ کے حکم کو غالب کر دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اللہ کے رستے میں جہاد کیا۔ پھر آپ کو اللہ نے اسی حالت پر وفات دی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک کھلے راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب جو بھی ہلاک ہوگا وہ اسلام کی واحد دلیل، واضح دلیلوں اور کفر و شرک شفا دینے والے قرآن کو دیکھ کر ہی ہوگا۔ جس آدمی کے رب اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے جن کو موت نہیں آ سکتی، اور جو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتا تھا اور ان کو معبود کا درجہ دیا کرتا تھا تو سن لو کہ ان کا معبود کا وصال ہو گیا۔ لہٰذا اے لوگوں، اللہ سے ڈرو اور اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنے رب پر توکل کرو، کیونکہ اللہ کا دین موجود ہے اور اللہ کی بات پوری ہو چکی، اور جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد فرمائیں گے اور اپنے دین کو عزت عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس ہے جو کہ نور ہے اور شفا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت عطا فرمائی، اور اس کتاب میں اللہ کی حرام و حلال کردہ چیزیں مذکور ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی مخلوق میں جو بھی ہمارے اوپر لشکر لائے گا ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے، بے شک اللہ کی تلواریں ستی ہوئی ہیں، یعنی اور ہم نے ابھی اس کو رکھا نہیں ہے، یعنی اللہ کی تلواریں ابھی بھی موجود ہیں اللہ کے لیے، اور جو ہماری مخالفت کرے گا ہم اس کے سے جہاد کریں گے جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث بہقی نے حضرت علوہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کی شان ہے کہ جو اتنی اس طرح کے ہمت والے کلمے اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی زبان سے ادا ہوئے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے باب میں، سیدنا علی رضی اللہ کے بیانات کے باب میں حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جنگ صفین سے جب واپس آئے تو ان سے بنو ہاشم کے ایک نوجوان نے سوال کیا، اے امیر المومنین، میں نے آپ کو جمعے کے خطبے میں یہ کہتے سنا ہے، اے اللہ تعالیٰ، تو نے جس عمل کے ذریعے خلفائے راشدین کی اصلاح فرمائی اسی کے ذریعے ہماری اصلاح فرما۔ یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ایک بنو ہاشم کے خاندان کے شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کے صحابی، آپ سے ایک جمعے کے خطبے میں سوال میں نے سنا ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، تو نے جس عمل کے ذریعے خلفائے راشدین کی اصلاح فرمائی اس کے ذریعے سے ہماری بھی اصلاح فرما۔ آپ کا خلفائے راشدین سے مراد کون ہے؟ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی دونوں آنکھیں ڈگڈگا گئیں اور فرمایا، خلفائے راشدین ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہیں، جو کہ ہدایت کے اس امام اور اسلام کے بڑے زبردست عالم ہیں، جن سے حضور کے بعد ہدایت حاصل کی جاتی تھی، اور جو ان دونوں کا اتباع کرے گا اسے صراط مستقیم کی ہدایت ملے گی، اور جو ان دونوں کی اقتداء کرے گا وہ رشد والا ہو جائے گا، اور جو ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائے گا، اور اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ یہ 756 پیج کے اوپر یہ روایت ہے۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خطبے کے بیان میں ہی ہے، بنو تمیم کے ایک بڑے میاں کہتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ہم سے بیان فرمایا جس میں لوگوں کو فرمایا کہ لوگوں ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں گے،
اور مالدار اپنے مال کو روک کر رکھے گا، بالکل خرچ نہیں کرے گا، حالانکہ اسے اس کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اسے تو ضرورت سے زائد سارا مال دوسروں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، آپس میں احسان کرنے سے غفلت مت کرو، برے لوگ زور پر ہوں گے، غالب آ جائیں گے، نیک لوگ بالکل دب جائیں گے، اور مجبور لوگوں سے خرید و فروخت کی جائے گی، یا تو انہیں خرید و فروخت پر کسی طرح مجبور کیا جائے گا، یا وہ قرضے وغیرہ کی وجہ سے مجبور ہو کے اپنا سامان وغیرہ سستے داموں بیچیں گے۔ حالانکہ حضور نے مجبور انسان سے اس طرح خریدنے سے اور دھوکے کی خرید و فروخت سے اور پکنے سے پہلے پھل بیچ دینے سے منع فرمایا ہے۔ احمد کی روایت۔ عبد الرحمن بن عوف کے آزاد کردہ غلام ابو عبیدہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں عید الاضحیٰ کی نماز میں شریک تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خطبے سے پہلے اذان اور اقامت کے بغیر عید کی نماز پڑھائی، یعنی نہ اذان دی اور نہ اقامت، اور پھر خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں، حضور نے تمہیں 3 دن کے بعد گوشت کھانے سے منع فرمایا، لہٰذا تم 3 دن تو گوشت کھاؤ، اس کے بعد نہ کھاؤ۔ حضور نے پہلے تو منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں 3 دن کے بعد کھانے کی اجازت دے دی تھی۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خود بیان وہ تھا، ایک آپ نے منع فرمایا تھا لیکن بعد میں اجازت دے دی تھی، تو اس لیے حکم ختم ہو گیا۔ احمد کی روایت۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عامر بن عبداللہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ قریش کے سواروں کی ایک جماعت کے ساتھ عمرے سے واپس آ رہے تھے۔ جب یناسب پہاڑ کے پاس پہنچے تو انہیں ایک درخت کے پاس ایک آدمی نظر آیا۔ حضرت ابن زبیر اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھ کر اس آدمی کے پاس پہنچے، اسے سلام کیا، اس آدمی نے اس کی پرواہ نہ کی اور ہلکی آواز میں سلام کا جواب دیا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما سواری سے نیچے اترے، اس پر اس آدمی نے کوئی اثر نہ لیا اور اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، سائے سے پرے ہٹ جاؤ، تو وہ ناگواری کے ساتھ ایک طرف ہٹ گیا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے میں وہاں بیٹھ گیا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں جن ہوں۔ اس کے یہ کہتے ہی غصے کی وجہ سے میرے جسم کا ہر بال کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے زور سے کھینچ کر کہا، تو جن ہو کر اس طرح میرے سامنے آتے ہو؟ اب جو میں نے غور سے دیکھا تو اس کے پاؤں جانوروں جیسے تھے۔ میں نے جو ذرا زور دکھایا تو وہ نرم پڑ گیا۔ میں نے اسے ڈانٹا کہ تم زمیں ہو کر میرے سامنے آتے ہو، اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اتنے میں میرے ساتھی بھی آ گئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا، آپ کے پاس جو آدمی تھا وہ کہاں تھا؟ میں نے کہا، یہ وہ جن تھا جو بھاگ گیا۔ یہ سنتے ہی ان میں سے ہر ایک آدمی سواری سے نیچے گر گیا۔ پھر میں نے سب کو اٹھا کر ان کی سواری پر باندھ دیا اور میں ان کو لے کر حج پر گیا، لیکن اس وقت تک ان کی عقلیں ٹھیک نہیں ہوئی تھیں۔ ابن مبارک کی روایت۔ حضرت احمد بن ابی حواری کہتے ہیں، میں نے ابو سلیمان درانی کو یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ چاندنی رات میں اپنی سواری پر نکلے اور جا کر تبوک میں پڑاؤ ڈالا۔ ان کی اچانک نظر پڑی تو انہیں اپنی سواری پر ایک بوڑھا بیٹھا ہوا نظر آیا، جس کے سر اور داڑھی سفید تھی۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کیا، جس سے وہ سواری کے ایک طرف ہو گیا، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر سوار ہو کر آگے چل دیے۔ اس بوڑھے نے بلند آواز سے کہا، اے ابن زبیر، اللہ کی قسم، اگر آپ کے دل میں میرا ڈر بال کے برابر بھی بیٹھ جاتا تو میں آپ کی عقل خراب کر دیتا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرمایا، او ملعون، کیا تیری وجہ سے میرے دل میں ذرا برابر ڈر پیدا ہو سکتا ہے؟ یعنی ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں اتنا کمزور ایمان والا ہوں کہ تجھ سے ڈر جاؤں گا۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے اعمال تھے اور یہ ان کا ایمان تھا۔ اس کتاب کو پڑھنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہمارا اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو سمجھنے اور ان کی ایمانی کیفیت سے ان کے ایمان کے جذبات کو سمجھنے میں مدد ملے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ الف خیر۔